یہ وہ دن تھا جب تاریخ نے بدلا نہیں، رحمت کی سب سے بڑی مثال دیکھی۔ اب وہی مکہ جہاں سے کچھ سال پہلے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، آج اسی شہر کی طرف 10,000 مجاہدین کا لشکر خاموشی سے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں نہ ڈھول، نہ اعلان جنگ، بلکہ حکمت، صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ اس وقت قریش کو خبر تک نہ تھی کہ تاریخ کا دھارا کچھ ہی دن میں بدلنے والا ہے اور مکہ بغیر کسی بڑی جنگ کے فتح ہونے والا ہے۔ دوستو، یہ تلوار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ اخلاق، معاہدہ شکنی کے جواب اور اللہ کے وعدے کی فتح تھی۔ 8 ہجری کا رمضان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے، مگر سب کا سر جھکا ہوا تھا۔ دوستو، فتح مکہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ شرک کے مرکز سے توحید کے نور کا طلوع ہونے کا لمحہ تھا۔ اگر آپ فتح مکہ اور اس سے جڑا تاریخی پس منظر جاننا چاہتے ہیں تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ دوستو، فتح مکہ دراصل صلح حدیبیہ 6 ہجری سے شروع ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کی ایک شرط یہ تھی کہ عرب کے قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں اتحاد کریں۔ چنانچہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے، جبکہ بنو بکر قریش کے حلیف تھے۔ اس وقت اس معاہدے نے بظاہر عرب میں امن قائم کر دیا اور مسلمانوں کو دعوت اسلام کے پھیلاؤ کا موقع ملا، مگر اندر ہی اندر قریش کی اسلام دشمنی ختم نہ ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کے چند سال بعد ہی پرانی قبائلی دشمنی دوبارہ بھڑک اٹھی۔ بنو بکر نے اچانک رات کے وقت بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق قریش کے بعض افراد نے خفیہ طور پر بنو بکر کی مدد کی، حتیٰ کہ ہتھیار اور افراد بھی فراہم کیے گئے۔ بنو خزاعہ کے لوگ جان بچانے کے لیے حرم مکہ کی حدود میں داخل ہو گئے، مگر وہاں بھی ان کا تعاقب کیا گیا اور کئی افراد قتل ہوئے۔ یہ واقعہ نہ صرف قبائلی حملہ تھا، بلکہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی بھی تھا، کیونکہ معاہدے کے تحت حلیف قبائل پر حملہ دراصل معاہدے کو توڑنے کے مترادف تھا۔ اس ظلم کے بعد بنو خزاعہ کا وفد فوراً مدینے پہنچا اور اشعار کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی فریادیں پیش کی۔ انہوں نے معاہدہ شکنی، رات کے حملے اور قریش کی خفیہ مدد کی پوری داستان بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات غور سے سنی اور فرمایا کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ اعلان دراصل معاہدے کی پاسداری اور مظلوم کی حمایت کا اصولی فیصلہ تھا۔ ادھر قریش کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ انہوں نے بعد میں معاہدہ بچانے کی کوشش کی اور ابو سفیان کو مدینے بھیجا تاکہ صلح حدیبیہ کی تجدید کی جا سکے، مگر اس وقت تک حالات مکمل بدل چکے تھے۔ معاہدہ عملی طور پر ٹوٹ چکا تھا اور اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری جذباتی رد عمل کے بجائے نہایت حکمت اور رازداری سے حالات کا جائزہ لیا۔ یوں صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی، بنو خزاعہ پر حملہ اور قریش کی بالواسطہ شمولیت وہ بنیادی عوامل بنے جنہوں نے ایک عظیم تاریخی پیش قدمی کی بنیاد رکھی۔ اب مقصد انتقام نہیں، بلکہ حرم مکہ میں امن قائم کرنا، معاہدہ شکنی کا جواب دینا اور توحید کے مرکز کو ظلم و شرک کے اثرات سے
پاک کرنا تھا۔ یہی پس منظر بالا آخر فتح مکہ جیسے عظیم اور فیصلہ کن واقعے کا سبب بنا۔ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی اور بنو قزاعہ پر حملے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت، صبر اور رازداری کے ساتھ فتح مکہ کی تیاری کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اعلان جنگ کرنے کے بجائے خاموشی سے قبائل کو پیغام بھیجا اور مدینے کے اطراف سے مجاہدین کو جمع کرنا شروع کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اچانک پیش قدمی ہو تاکہ مکہ بڑی جنگ اور خون ریزی سے بچا جا سکے۔ تھوڑے ہی عرصے میں تقریباً 10,000 کا عظیم لشکر تیار ہو گیا، جو اس وقت تک اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ اس تیاری کو مکمل رازداری میں رکھا گیا، حتیٰ کہ عام لوگوں کو بھی اصل منزل کا علم نہ تھا۔ رمضان 8 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم لشکر کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت نظم و ضبط، تقویٰ اور خاموشی نمایاں تھی۔ راستے میں مختلف قبائل کے لوگ بھی شامل ہوتے گئے اور لشکر ایک عظیم قوت کی صورت اختیار کر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد انتقام نہیں، بلکہ حرم مکہ میں امن قائم کرنا اور معاہدہ شکنی کا اصولی جواب دینا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا فرماتے رہے کہ مکہ بغیر بڑے تصادم کے فتح ہو جائے۔ جب لشکر مکہ کے قریب مقام مر الزہران پہنچا تو یہاں باقاعدہ قیام کیا گیا۔ رات کے وقت ہزاروں آگے جلانے کا حکم دیا گیا، جس سے پورا علاقہ روشن ہو گیا اور قریش پر مسلمانوں کی طاقت اور نظم و ضبط کا گہرا رعب طاری ہو گیا۔ مرہ الزہران کا یہ قیام صرف فوجی پڑاؤ نہیں تھا، بلکہ ایک نفسیاتی اور حکمت عملی کا مرحلہ تھا۔ یہاں سے مکہ میں داخلے کی منصوبہ بندی کی گئی تاکہ شہر میں مختلف راستوں سے پرامن انداز میں داخل ہوا جائے اور مزاحمت کم سے کم ہو۔ یوں لشکر کی خفیہ تیاری، منظم روانگی اور مرہ الزہران میں حکمت بھرا قیام فتح مکہ کا فیصلہ کن مرحلے کی بنیاد بن گیا۔ جب اسلامی لشکر مرہ الزہران کے مقام پر عظیم طاقت کے ساتھ قیام پذیر تھا، اسی وقت مکہ کے حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ قریش کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب مقابلہ ممکن نہیں۔ اسی دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابو سفیان کی تلاش میں نکلے تاکہ خون ریزی سے بچنے کا کوئی راستہ نکالا جا سکے۔ رات کے وقت ان کی ملاقات ابو سفیان سے ہوئی، جو مسلمانوں کے لشکر کی خبر لینے آئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ابو سفیان نے مرہ الزہران میں ہزاروں جلتی ہوئی آگیں دیکھی اور منظم اسلامی لشکر کا نظم و ضبط اور ہیبت دیکھی تو اس پر مسلمانوں کی قوت کا گہرا اثر اس وقت پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے حالات کی سنگینی کو محسوس کیا۔ ابتدا میں انہوں نے کچھ ہچکچاہٹ ظاہر کی، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے۔ بالا آخر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نہایت حلم اور رحمت کا معاملہ فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں رہے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امان میں ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ ہے۔ یہ اعلان دراصل ایک عظیم حکمت عملی تھی جس کا مقصد مکے کو بغیر بڑے تصادم کے فتح کرنا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخلے کے لیے نہایت منظم
فوجی حکمت عملی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 4 دستوں میں تقسیم فرمایا تاکہ شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، مزاحمت کم سے کم ہو اور اچانک داخلہ ممکن ہو۔ ایک دستے کی قیادت حضرت خالد بن ولید کو دی گئی، جنہیں مکہ کے نچلے حصے سے داخل ہونا تھا جہاں مزاحمت کا امکان سب سے زیادہ تھا۔ دوسرے دستے کی قیادت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ تیسرے دستے کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی، جبکہ ایک دستے کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ ان سب کو واضح ہدایت تھی کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے جنگ شروع نہ کی جائے اور عام لوگوں، عورتوں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ پیش قدمی طاقت کے اظہار کے ساتھ ساتھ امن کی حکمت عملی بھی تھی۔ جب یہ چاروں دستے مختلف راستوں سے مکے کی طرف بڑھنے لگے تو شہر پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ قریش کی اکثریت نے مزاحمت کے بجائے خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ لشکر صرف فتح کے لیے نہیں بلکہ امن کے قیام کے لیے بھی آ رہا ہے۔ جب اسلامی لشکر 4 دستوں کی صورت میں مکے کی طرف بڑھ رہا تھا، شہر پر غیر معمولی سکوت طاری ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات واضح تھی کہ جب تک دشمن جنگ شروع نہ کرے تلوار نہ اٹھائی جائے۔ چنانچہ زیادہ تر راستوں سے مسلمان بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مکے میں داخل ہو گئے۔ البتہ مکے کے نچلے حصے میں جہاں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ داخل ہوا، چند مشرکین نے محدود مزاحمت کی، جسے حضرت خالد بن ولید نے اپنی حکمت عملی سے جلد ہی قابو کر لیا اور حالات فوراً پر امن ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو گرایا اور تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد عام معافی کا اعلان کیا گیا، جو ایک تاریخی عمل تھا۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ انجام صرف ایک فوجی فتح نہیں تھا بلکہ رحمت، عدل اور حکمت کی عظیم مثال تھا۔ مکہ بغیر بڑی خون ریزی کے فتح ہوا، شرک کا مرکز توحید کے نور سے روشن ہوا اور عرب کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ تو دوستو، یہ تھا فتح مکہ کا تاریخی پس منظر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔